اب سوال یہ ہے کہ بغض علی کہتے کسے؟ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے بغض اہل بیت بغض اہل بیت بغض اہل بیت، یہ ہے کیا؟ اگر پسند آئے تو سادات دعا کر دے، میرا کام ہو جائے گا۔ بغض اہل بیت کیا ہے؟ ان کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا، یہ بغض اہل بیت ہے۔ دیکھیے اسی لیے صحابہ نے جب پریشانی بیان کی نا، یا رسول اللہ پریشانی بڑی ہے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور نمازیں بندے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، امامے بھی ہیں، جبے بھی ہیں، قبے بھی ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں، بندہ اپنا سمجھتے ہیں، نکل بیگانہ آتا ہے، پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، حضور نے نہیں کہا سورہ فاتحہ پڑھا کرو، حضور نے نہیں کہا سورہ یاسین پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، حضور نے نہیں کہا، فرمایا جب پہچاننا ہو علی کا نام لیا کرو۔ علی کا بولو یار، علی کا فرق پتہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن حلال و حرام بتاتا ہے، علی کا نام لو یہ حلال و حرام دکھاتا ہے۔ میں قلت مولاہ فہذا علی، فرمایا جس کا میں مولا اس کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم علی کو مولا نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، جھگڑنے والی بات ہی نہیں، ہم جھگڑے والے لوگ ہی نہیں، آپ کی مرضی ہے نہ ماننے۔ ویسے بھی حضور نے نا غدیر خم میں علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا یہ علی ہے یہ تم سب کا مولا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ علی ہے یہ تم سب۔ اور جو اللہ غریب آدمی پہ زکوٰۃ واجب نہیں کرتا وہ بے وقوف پہ علی کیسے واجب کر سکتا؟ حضور نے شرط لگائی، فرمایا من قلت مولاہ، سنو جس کا میں مولا اس کا۔ آگے فرمایا علی ولیکم من بعدی، سنو میرے بعد علی تمہارا ولی ہے۔ حدیث کے لفظ ہے علی ولیکم من بعدی، میرے بعد علی تمہارا ولی۔ یہ کہہ کے حضور نے اشارہ دیا نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ علی ہے، اور کسی کو بھی علی کے بغیر ولایت ملتی، ولایت تو دور کی بات علی دل میں نہ ہو تو بندے کا ایمان ہی نہیں ہے۔ دیکھو میں امام حاکم کی المستدرک بڑی معروف حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حدیث موجود ہے، 4 جلد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی، ادھر مصطفیٰ ہے ادھر مرتضیٰ ہے۔ سرکار نے علی کا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا یا علی، یا علی، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر کوئی بندہ ساری زندگی روزے رکھے، ہر سال حج کرے، نماز اس کی قضا نہ ہو، رات مصلی میں گزارے، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے وہ حتیم میں کھڑا ہو، غلاف کعبہ اس کے ہاتھ میں ہو، اور اس حال میں مر جائے کہ اس کے دل میں تیرے بغض کا ایک ذرہ ہے، اللہ اس کی عبادتیں نہیں دیکھے گا، عبادتوں سمیت اٹھا کے جہنم